ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ٹرین میں وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میں وہ کتاب پڑھ رہی تھی اور میں اس کے بال بھورے تھے، آنکھیں نیلی، چہرے پر اداسی اور کچھ غصہ بھی۔ پہلے تو میں اپنے موبائل پر ایک فلم دیکھ رہا تھا، پھر بور ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ساتھ ساتھ میں اس لڑکی کا جائزہ بھی لے رہا تھا جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا، اور اس چیز نے مجھے تکلیف دی تھی۔ آپ جانتے ہی ہیں، کوئی 1 گھنٹے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دیکھوں۔ کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہا، اور یقین جانے کہ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ اس نے میری سوچ لفظ ب لفظ پڑھ لی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی بچکانہ سی کوشش کی۔ تبھی وہ تن سے ہنسی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کتاب کو بند کر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تھوڑی فرصت اور زیادہ غصے سے مجھے گھور رہی تھی، یعنی جو پہلے مجھے ایک نظر نہیں دیکھ رہی تھی اب پوری طرح سے صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پچھلے 1 گھنٹے سے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ وہ تو میں جانتا تھا، مگر وہ کیسے اور کیوں کر جانتی تھی؟ میں نے سوچا وہ میری ذات میں تانگ جھانک کر رہی تھی۔ میں اپنی اسائنمنٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ آنکھیں پیاری ہیں، مگر تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو اور اچھی لگتی۔ اور یہ دوپٹہ، اف، زہر لگتا ہے مجھے جب لڑکیاں خود کو یوں پوٹلی سا بنا لیتی ہیں۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں مجھے بہت بری لگتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان میں مجھے عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ اس نے سارے الفاظ چبائے اور میرے منہ پر دے مارے۔ میں اندر تک خوف سے سمٹ گیا۔ کیا وہ میری ساری سوچیں پڑھ رہی تھی، ایک ایک مطلب کے لفظ ب لفظ، یعنی کہ حرف بہ حرف؟ ایک ایک مطلب کے لفظ ب لفظ۔ وہ تن سے ہنسی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، میں تو اپنی سیٹ سے اچھل پڑا۔ میں واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ویسے تو وہ میری سوچیں پڑھ رہی تھی، مگر میں یہ سمجھا کہ وہ میری جان لینے والی ہے، مجھے کوئی بلی چوہا بنا دینا چاہتی ہے یا کسی غار میں جا کر بند کر دینا چاہتی ہے۔ میں انتہائی ماڈرن قسم کا لڑکا تھا، مگر مجھے ان باتوں پر پورا یقین تھا۔ بنا بنائے چوہے کو میں پھر سے چوہا کیوں بناؤں گی؟ بے وقوف۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کتاب پڑھنے لگی۔ اب ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری ہونے لگا۔ آپ جانتے ہی ہیں، جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس پر صرف اور صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی دماغ میں چلنے والی باتیں بتانے والی کہاں ہوتی ہیں؟ یہ فسادی باتیں، وہی تباہی باتیں، جھگڑالو باتیں ہوتی ہیں۔ انہیں زبان سے نہیں نکالا جا سکتا۔ باہر موسم سرد تھا۔ میں لڑکی سے اپنی نظریں بچاتے ہوئے باہر جھانک لیتا تھا۔ اندر کا موسم گرم تھا۔ اب وہ گاہے بگاہے آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ لیتی تھی۔ میں اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یقین جانے دل اور دماغ دونوں بہت بے ایمان، تھوڑے لوفر اور کچھ بے چینی کا شکار ہو رہے تھے۔ مجھے بے چینی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہو رہی تھی اور تجسس بھی۔ 5 منٹ کی سرتوڑ کوشش کے بعد بھی میرا دماغ سامنے بیٹھی لڑکی کو سوچنے پر بضد رہا۔ میں سر جھٹک رہا تھا، مووی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، زیر لب گانا گنگنا رہا تھا، سفید برف، تیز دوڑتی بھاگتی ٹرین اور آنے والی چھٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر بھی میرا دماغ، اف خدایا، ٹھیک ہے ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سائنسدان کی اولاد کچھ ایسا ایجاد کر لے جو ہماری سوچ پڑھ لے، یا پھر ٹیلی پیتھی سیکھ کر دوسروں کو ایسے ذلیل و رسوا کرے۔ میرے پاپا سائنسدان نہیں تھے اور میں ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتی، اس نے زیر لب کہا۔ نظریں اس کی ابھی بھی کتاب پر ہی تھیں اور دھیان میری سوچ پر۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کیوں نہیں کر لیتی، یا وہ کتاب پڑھ لے یا مجھے بے عزت۔ شاید کوئی جادو کرنی ہے یہ۔ اس نے ٹھک کر کے کتاب کو بند کیا۔ اس لمحے میرا دل تو جیسے بند ہی ہو گیا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میرا دماغ کسی بھی عرضی، منت، حکم، دھمکی کا اثر ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں وہی کر رہا تھا جو میرا دل چاہ رہا تھا۔
اگر میرا دماغ انسانی شکل میں میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کا گلا دبا چکا ہوتا، اسے ٹھنڈی جھیل میں ڈبو کر اس کی سانسیں بند کر لیتا۔ میں تمہیں جادوگرنی لگتی ہوں؟ کیا جادوگرنیاں ٹرین میں سفر کرتی ہیں، کتاب پڑھتی ہیں، کافی پیتی اور چپس کھاتی ہیں؟ جادوگرنیاں ماڈرن بھی تو ہو سکتی ہیں، میں نے زبان سے کہا، گو کہ ڈرا ہوا تھا لیکن کیا کرتا، اب تو پھنس گیا تھا۔ دماغ کی طرح تمہاری زبان بھی کافی چلتی ہے، پر ہاں، تم نماز پڑھا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم فلمیں دیکھنے کے کافی شوقین ہو۔ تبھی میں نے اس کے سامنے ہار مان لی۔ میں نے اسے عام لڑکی سمجھنا چھوڑ کر عزت سے مخاطب کیا اور پوچھا، دیکھو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، مگر سچ پوچھو تو تمہاری شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم میں یہ سب صلاحیتیں کیسے آئیں؟ تم دوسروں کا دماغ کیسے پڑھ لیتی ہو؟ کیا تم کوئی واقعی میں جادوگرنی ہو؟ اس بار میں نے یہ الفاظ زبان سے کہے تھے کیونکہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سفر بھی 12 گھنٹے سے زیادہ کا تھا۔ سوس نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس وقت میں 6 یا 7 سال کی تھی، جس وقت مجھے اپنے سوتیلے باپ کی یہ سوچ سنائی دی تھی کہ کاش کار ایکسیڈنٹ میں اپنے باپ کے ساتھ یہ بھی مر جاتی۔ اس دن میں ماں کی شادی کے 3 مہینے بعد ان کے ساتھ رہنے گئی تھی۔ اب مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اس بات کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکی۔ 10 سال کا ہونے پر بھی میں نہیں سمجھی کہ میری سوتیلی بہن جو میرے گال کھینچتی ہے، مجھ سے اپنے چھوٹے بڑے کام بھی کرواتی ہے، دل ہی دل میں مجھے گالیاں کیوں دیتی ہے؟ میرا سوتیلا باپ مجھ سے بات کرنا پسند کیوں نہیں کرتا؟ دل ہی دل میں مجھ پر لعنت کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو ہنسنے لگی، بولی، رانی تم کیسی کیسی کہانیاں پڑھنے لگی ہو؟ دیکھو سب دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، نماز پڑھا کرو، ایسے برے خیال نہیں آئیں گے۔ برے خیال تو دوسروں کے تھے، مجھے ان سے بچنا تھا، پر کیسے؟ میں نے اپنی سہیلی کو سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، مگر اندر ہی اندر شاید وہ بھی مجھے ذہنی بیمار سمجھ رہی تھی۔ بولی، تم ایک بار ڈاکٹر سے مل لو تو زیادہ بہتر ہے۔ سہیلی کی بات سن کر میں اور زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ میں کسی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات کے پاس کیوں جاتی؟ 18 سال کے ہوتے ہی میں اپنے گھر سے چلی گئی تھی۔ میرے ماں باپ کی بدسلوکیاں میرے ساتھ بڑھ گئی تھیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میں انسانوں سے بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ لوگوں کی سوچ مجھ پر خنجر کی طرح وار کرتی تھی۔ میں جھوٹی محبت کو بھی سچی محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے ناروا رویے کی وجوہات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے گالیوں کے مطلب سمجھ میں آنے لگے تھے۔ سب رشتے، سب تعلق نقلی لگنے لگے تھے۔ گھر میں رہنا یا نہ رہنا ایک ہی برابر تھا۔ تبھی میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ناک سرخ ہو چکی تھی اور آنکھیں بھی، آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں اس کی کہانی سنتے سنتے خود بھی رو پڑوں گا، اگرچہ اس کی کہانی میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اپنے سوتیلے باپ کے مظالم اور اپنی بہن کے برے رویے کی شکایتیں تھیں، مگر لڑکی کے چہرے پر جو درد اور معصومیت تھی، میں اسے بھول نہیں پایا۔ تمہاری کہانی عجیب نہیں ہے، تمہاری صلاحیتیں عجیب ہیں، ہم سبھی انسان ایسے ہیں، تم درگزر کرنا سیکھ لو۔ میں نے کہا تو وہ پھر رو پڑی۔ پھر میں چپ ہو گیا کہ وہ اپنی بقیہ کہانی بھی مجھے سنا دے تو میں کچھ کہوں۔ تبھی اس نے دوبارہ سے بات شروع کی۔ ماں باپ کے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے ایک ایسے شخص نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی جو زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ اس مہربان شخص نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے لیے اس کے گھر رہ سکتی ہوں، مگر یہ شخص عجیب و غریب عادات کا مالک تھا۔ میں نے دیکھا اس کے گھر میں ڈھیروں کتابیں تھیں، اس میں سے کچھ تو اسلام اور کچھ سائنس سے متعلق تھیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر میری دلچسپی بڑھنے لگی۔ میں کچھ کتابیں وہاں سے لے کر پڑھتی تو یہ شخص مجھے کتابیں پڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ تبھی اس نے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے اجازت دے دی کہ میں یہاں جتنی دیر تک چاہوں رہ سکتی ہوں۔ مجھے پناہ مل گئی تھی۔ اس نے مجھے باپ بن کر پالا۔ مجھے جن چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ بھی مجھے ایک ایک کر کے سکھا دی۔ مجھے پڑھنا لکھنا اسی کی بدولت آیا تھا، کیونکہ جب میں اس کے گھر آئی تھی مجھے چند لفظوں اور کچھ تصویروں کے سوا
کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس نے مجھے علم کی روشنی دی اور پھر مجھے اپنے ساتھ تحقیق پر لگا دیا۔ وہ ہر روز چند جڑی بوٹیاں لاتا، انہیں سکھاتا اور پھر ان کے عجیب و غریب نقشے بناتا۔ کچھ عرصے بعد میں بھی اس کے علم کو سمجھنے لگی تھی۔ میں اس شخص کی خدمت کرتی۔ اس نے باپ بن کر مجھے پناہ دی تو میں نے بھی بیٹی بن کر اس کی خدمت کی تھی، مگر ابھی تک میں اس شخص کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ یہ اکثر اوقات خاموش رہتا تھا۔ تبھی ایک دن گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہٹے کٹے 4 لڑکے کھڑے تھے۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا اور گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے داؤد شاہ کو پکارا، جو شاید کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ میرے چیخنے چلانے پر وہ ننگے پیر باہر آ گئے۔ ان 4 لڑکوں کو دیکھ کر داؤد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہیں ڈانٹتے ہوئے بولے، نا حلفو، اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ جب میں تمہارے ذہنوں کو علم کی روشنی سے پر نور کرنا چاہتا تھا تب تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔ اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ داؤد شاہ نے ان لڑکوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بولا، نہیں بابا، آپ ہمیں یوں جانے کا نہیں کہہ سکتے، ہمیں جائیداد میں اپنا حصہ چاہیے۔ لڑکا داؤد شاہ سے بدتمیزی پر اتر آیا۔ داؤد شاہ نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور بولے، تم اب مجھ سے جائیداد لینے آئے ہو؟ میری کسی بات پر تم لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ اب اگر جائیداد چاہیے تو میری اس بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ داؤد شاہ نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں کام کر رہ گئی تھی، کیونکہ یہ لڑکے انتہائی خونخوار شکلوں کے مالک تھے اور اپنے انداز سے بھی بدتمیز لگ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ داؤد شاہ کے یہ بیٹے، جنہوں نے انہیں اپنی نافرمانی کی بنا پر خود سے الگ کر رکھا تھا، مزاج کے کیسے ہوں گے، اور داؤد شاہ ان میں سے کون سے بیٹے کو میرا شوہر منتخب کریں گے۔ میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ داؤد شاہ نے ان لڑکوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور کہا کہ ہفتے بعد آنا۔ اس ایک ہفتے میں داؤد شاہ نے میری تربیت کی، مجھے بتایا کہ یہ میرے سگے بیٹے ہیں، مگر یہ لوگ تعلیم سے دور تھے۔ میں سائنسی دماغ کا مالک تھا، چاہتا تھا کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کرے اور ان چیزوں پر تحقیق کرے جن پر میں ساری زندگی تحقیق کرنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر اولاد اور مال کی فکر میں ایسا کر نہیں پایا۔ ان لڑکوں نے میرا ایک بھی خواب پورا نہ کیا، مگر تم میں وہ لگن اور جذبہ دیکھ رہا ہوں جو میں اپنے لڑکوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن بیٹی، میرے لڑکے برے نہیں ہیں، انہوں نے میری بات تو نہیں مانی، مگر میں جانتا ہوں جس قدر زمانہ خراب ہے، میرے بیٹے اتنے برے نہیں ہیں۔ داؤد شاہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ تبھی میں نے سر جھکا لیا۔ آپ میرے والد کی طرح ہیں، آپ جو کہیں گے مجھے قبول ہوگا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اگلے ہی دن داؤد شاہ نے میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیا اور مجھے اس کی زوجیت میں دے کر گویا داؤد شاہ دنیا سے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن انہوں نے آنکھیں موند لی اور خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ان کی لاش سے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد بھی میں نے ان کے علم کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، مگر ان کے بیٹوں کو میں اب بھی کھٹکتی تھی۔ تبھی ایک دن باقی بھائیوں کے بھڑکانے پر اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ان سے صرف داؤد شاہ کی کتابیں مانگی، مگر ان لوگوں نے کچھ کتابیں مجھے دے دیں، باقی کی کتابیں سب جلا دیں۔ میں ان کتابوں کی جلنے کا افسوس آج تک کر رہی ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میرا حافظہ ان کتابوں کو بھول جائے، میں ملک کے ایک ایک کونے سے ایک ایک کتاب چھان ماروں گی، ان کتابوں کو ڈھونڈوں گی، پھر سے اپنے بابا کی وراثت کو زندہ کروں گی اور ان کے علم کے خزانے کو ڈوبنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی کی کہانی کتنی مختلف تھی جسے میں نے عام سا سمجھ لیا تھا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حالانکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، مگر ہمارے نوجوانوں کو سائنسی اور فلکی علوم کے بارے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا ہماری نسل کو ہدایت دے اور علم کا شوق ان کے دلوں میں پیدا کرے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔